بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، حج اور عمرہ میں بنیادی جو فرق ہے اسے ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ عمرہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت اور کوئی مہینہ متعین نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم حج کرتے ہیں تو حج شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ، یہ تقریباً 2 ماہ 10 دن بن جاتے ہیں۔ یہ مقررہ وقت ہے حج کا، اور عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ عمرہ میں ہم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، وقوف نہیں کرتے، لیکن حج میں یہ لازم اور ضروری ہے، یہ ایک رکن ہے۔ اور اسی طرح حج میں قربانی ہوتی ہے لیکن عمرہ میں قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم حج کے موقع پر جب آپ جاتے ہیں تو ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک افراد ہے، ایک تمتع ہے اور ایک قران ہے۔ افراد سے مراد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد صرف حج کرنا، اسے ہم افراد کہتے ہیں، یعنی فرد، یعنی ایک۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قران کی تو قران سے مراد ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا ایک ساتھ، اور پھر اس کے بعد پہلے عمرہ کرنا اور پھر اس کے بعد حج کرنا، اسے ہم قران کہتے ہیں، یعنی قران قرن، یعنی اس سے مراد ہے جوڑنا۔ اور پھر ہے تمتع، حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا، پھر اسی سال میں ہی حج کا احرام باندھنا اور پھر حج ادا کرنا۔ اس طرح ہمارے سامنے یہ 3 صورتیں آتی ہیں۔ خواتین و حضرات، جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے مختلف مقامات ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ جب ہم پاکستان سے یا انڈونیشیا سے یا یمن سے جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو میقات ان کا یلملم بنتا ہے، جہاں پہ وہ احرام باندھتے ہیں۔ احرام کیا ہے؟ یہ انسلا کپڑا ہے جو مرد کے لیے انسلا ہونا لازم ہے۔ یہ 2 ٹکڑے ہیں کپڑے کے جنہیں احرام بنایا جاتا ہے، یعنی ایک ٹکڑے سے ایک تہبند کے انداز میں پہنا جاتا ہے اور ایک ٹکڑا جو انسا ہے کپڑے کا وہ اوپر اپنے جسم کو چھپایا جاتا ہے۔ عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے تاکہ اس کا پورا حجاب کا معاملہ، یعنی سر اس کا کور ہو۔ اب احرام آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف احرام لازم کیا کہ احرام باندھنا ہے، تو میقات سے احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم میقات کے بعد جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں، یہ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے سہولت ہے کہ جو جب اپنے اس مقام پر پہنچے تو یہاں پر احرام باندھ لے۔ اب اس احرام کے بعد طواف ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ یہ جو حاجی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ 7 چکر ہیں، یعنی 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے گرد پھرا جاتا ہے۔ اب یہ حقیقت میں انسان کی خواہشات، انسان کے ارادے، انسان کی سوچ اور فکر کا جو محور ہے، مرکز ہے، اس کو اصل میں ارتکاز دیا جاتا ہے، اس کو فوکس کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے گھر پر وہ مرتکز رہے، اس کا ارادہ، اس کی خواہش، اس کی سوچ، اس کی فکر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہو، اللہ کی ذات کی پابند ہو۔ اب اس طواف کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو پھر حجر اسود کا بوسہ دینا ہوتا ہے۔ اب یہ بوسہ دینا کوئی لازم اور فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ایک سنت عمل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو فرمایا کہ میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مسجد حرام کا احترام، کعبۃ اللہ کا احترام ہم سب پر لازم، ضروری اور فرض ہے، اور حجر اسود کو چومنا یہ فقط سنت ہے۔ لیکن ہم سنت کو ادا کرنے کے لیے حجر اسود کو چومنے کی خاطر ہم یہ نہیں خیال کرتے
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا احترام نہیں بجا لا رہے، ہم سے کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ تو بنیادی بات ناظرین یہ ہے کہ ہم اگر ہمیں سہولت میسر آ سکے تو ہم ضرور حجر اسود کا بوسہ لیں، ورنہ ہم حجر اسود کے بوسہ لینے کی خاطر ہم بیت اللہ کے احترام کو کہیں ایسا نہ ہو کہ منوز خاطر نہ رکھیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور اسی طرح مینا کی جانب کوچ کیا جاتا ہے، تو یہ اصل جو حج ہے یہ 8 ذو الحج آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ طور پر جو مناسک ہیں اور باقاعدہ طور پر جو یہاں سے آپ کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو دن ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی مینا میں ظہر سے پہلے پہنچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ظہر کی نماز وہاں پر ادا کر سکیں، اور پھر رات کو وہیں رہتے ہیں مینا میں، اور پھر اس کے بعد 9 ذو الحج کو دوپہر کے وقت عرفات کے میدان کی طرف پھر کوچ کیا جاتا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں، اور سپہر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ اس وقت قیام کیا جاتا ہے عرفات میں، جس کو وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد عرفات سے روانہ ہو کر مزدلفہ کی طرف ہم جاتے ہیں اور مزدلفہ میں ہم ٹھہرتے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جو سی ہے یہ اکٹھے ادا کی جاتی ہے، اور حاجی پھر وہاں پر رات بسر کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حاجی پھر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب جب مینا میں آتے ہیں تو یعنی 10 ذو الحج کو صبح کے وقت پھر مینا میں آ جاتے ہیں۔ اسے یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی نحر کا مطلب ہے قربانی۔ قربانی پھر یہاں پر ادا کی جاتی ہے، یعنی مینا میں نماز عید اور پھر قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کے بعد طواف الافاضہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ سامنے رہے کہ پھر اس کے بعد احرام جو سا ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن واپس مینا میں جایا جاتا ہے، اور مینا میں جانے کے بعد پھر حاجی کا جو حج ہے، حجاج کا، وہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران رمی الجمار بھی کی جاتی ہے، یعنی ایک تو دن بن گیا، اسی دوران رمی الجمار جو کرتے ہیں، ایام التشریق جن کو کہا جاتا ہے، یعنی یوم النحر کے بعد جو 3 دن آتے ہیں، تشریق یعنی ایام التشریق یا یوم التشریق کہا جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ طلوع آفتاب کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں، 3 دنوں میں کر سکتے ہیں کسی بھی دن میں، تو اس لیے تشریق یعنی سورج کے طلوع ہونے کو تشریق کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جاتی تو لہٰذا اس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، اسی دوران پھر رمی الجمار یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی۔ اب یہ 3 یعنی مقامات ہیں، ایک جمرۃ العقبہ ہے، ایک الجمرۃ الوسطیٰ ہے، ایک الجمرۃ الصغریٰ ہے، جنہیں 7 کنکریاں جو سی ہیں وہ ماری جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انداز سے اور اسی طریقے سے آپ نے اسے ادا فرمایا۔ اب ایام التشریق کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایام التشریق یعنی یہ خیال کیجئے کہ انہی دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات پیش نظر رہے کہ رمی ہمیشہ قربانی سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں جو مارنی ہیں یہ قربانی سے پہلے ہے، اور جب قربانی کی جاتی ہے تو پھر واپس مینا کی طرف یعنی جب انسان جاتا ہے تو وہاں پر پھر جا کر انسان کا جو حج ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا ایک خاکہ آپ کہہ لیجیے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ بنیادی وہ باتیں ہیں کہ جو ایک مسلمان جو سا ہے ادا کرتا ہے۔ ہم سعی کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے جب ہم مکۃ المکرمہ میں پہنچتے ہیں طواف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سعی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تمام معاملات اور یہ مناسک پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح حج کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حج کے مناسک صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔